بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو چینل جسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 2 محرم الحرام ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا بیان سناتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا بیان پسند آئے گا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ میری ایک ادنا سی کوشش ہے، میں اس طرح میرا طریقے انداز طریقے بیان تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی سن رہا ہے۔ جی، تو مکہ سے کربلا تک کے سفر کی اگر بات کریں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے 3 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو ایک شاعر ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں تو یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ جب 3 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے، جہاں ایک شخص کے سبب خون بہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے، ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں، اور میری وجہ سے حرم پاک میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے اس ارشاد کا مصداق ہوں۔ حج کے دنوں سے قبر روانگی اختیار فرمائی اور اس شاعر کی بات سننے کے باوجود آگے گئے۔ راستے میں حر بن یزید تمیمی ملا۔ اسے ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا کہ امام حسین تمہیں جہاں ملیں اسے کوفہ میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے انہیں میرے پاس لے آؤ۔ حر نے عرض کی، حسین ابن علی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ کوفہ کے لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے اور وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں۔ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ حر نے کہا، امام اہلی مقام نے سارے قافلہ والوں سے مشورہ کیا کہ یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں عمرو بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول جس میدان تک پہنچے، اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے، یہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں کہ کچھ آسانی ہوگی۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا جب حضرت سلمہ اور حضرت الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت سلمہ کی گود میں امام اہل مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں مقدس آنسو آ گئے۔ المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ فرمایا، اے سلمہ، میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے اس شہزادے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا، آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ اور درد کی ہوا آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ ہے، وہ بے دردی کے ساتھ یہاں پر انہیں شہید کر دیا جائے گا، ایسی شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ کربلا کے اس میدان کی مٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کو عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اے سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔
یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام اہل مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا آخری مقام سمجھ کر خیمے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی بھی میسر آئے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ 8 دن عمرو بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزرے۔ کچھ گفت و شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمرو بن سعد حضرت امام حسین کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذی الجوشن کو لشکر دے کر روانہ کی اور کہا کہ عمرو بن سعد اگر حسین کے ساتھ مقابلہ کرے تو ٹھیک ہے، اگر مقابلہ نہ کرے تو اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم خود سنبھال لینا۔ شمر ذی الجوشن پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمرو بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ نہر فرات پر قبضہ کر لے اور وہاں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدمہ ہوگا کہ جو دن قیامت کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔